بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دہی ہارٹ اٹیک کا سبب بن سکتی ہے، 95% بن سکتی ہے۔ کن لوگوں کو دہی سے ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے وہ آپ کی خدمت میں گوش گزار کریں گے۔ کن لوگوں کو دہی کا فائدہ ہے، اس کے فوائد کیا کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا کیا ہیں، اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے اس کا بیان کریں گے۔ چینل نیا ہے، سبسکرائب کیجئے گا، ویڈیو کو لائک کیجئے گا، اگر اچھی لگے تو شیئر بھی کیجئے گا، کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا تاکہ چینل کی گروتھ ہو سکے۔ دہی ایک ایسڈ ہے، تیزاب ہے، مکمل تیزاب نہیں ہے، اس کا مزاج جو ہے وہ تیزابی ہے، عضلاتی اعصابی ہے، خشک ہے، سرد ہے، ترش ہے۔ ہر ترش چیز جو ہوتی ہے وہ تیزاب ہوتی ہے، یہ میں پہلے آپ کے گوش گزار کئی بار کر چکا ہوں۔ ہر ترشی تیزاب ہوتی ہے اور ہر ترشی خشک اور سرد ہوتی ہے، اور ہر تیزاب اور ہر ترشی خون کو جما دیتی ہے، خون کو گاڑھا کرتی ہے۔ اس لیے دہی جن لوگوں کو جن کے کلاٹس بنے ہوئے ہیں، جن کے تبخیر کی وجہ سے، ایسڈ کی وجہ سے خون جم رہا ہے، وہ دہی کھائیں گے تو 95% چانس ہیں کہ بہت جلد ان کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا۔ ان کے وال متاثر ہوں گے، ان کا خون متاثر ہوگا، خون گاڑھا ہوگا۔ کنفرم بات ہے کہ دہی کھانے سے خون گاڑھا ہوتا ہے، خون پتلا نہیں ہوتا، اور جن کا خون پہلے سے گاڑھا ہے، جن کو ہارٹ کا مسئلہ ہے، وہ دہی کھائیں گے تو ضرور ہی ان کو اس کے خطرناک رزلٹ ملیں گے، یہ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں۔ ہماری غذا ہمارے جسم پہ زبردست افیکٹ کرتی ہے، جو اس کا مزاج ہوتا ہے اس حساب سے ہمارے جسم پہ اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ گرم چیز کھانے سے گرم اثرات پیدا ہوتے ہیں، اور ٹھنڈی چیز کھانے سے ٹھنڈے اثرات پیدا ہوتے ہیں، اور خشک چیز ہمارے خون کو جما دیتی ہے، خشک کرتی ہے۔ اس بات کی آپ کو تقریباً سمجھ آ گئی ہوگی کہ عضلاتی اعصابی یعنی اکثر ہارٹ اٹیک اور خون کی نالیاں جو بند ہوا کرتی ہیں وہ خشکی اور سردی کی وجہ سے ہوا کرتی ہیں۔ تو جب ہم دہی کھائیں گے اس سے یہی اثرات ڈبل ہو کے ہمارے خون میں شامل ہوں گے، اور اکثر کھٹا دہی جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان کا سبب بنتا ہے، اور بہت جلد نقصان کا سبب بنتا ہے۔ بندہ کھاتا ہے تو 10 منٹ کے بعد اس کے اثرات شروع ہو جاتے ہیں، جو نقصانات باڈی میں ہونا ہوتے ہیں۔ میری بات کرنے کا مقصد یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ سارے لوگ دہی کو چھوڑ دیں کہ ہمارا خون گاڑھا ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ جن کے جسم میں ایسیڈیٹی ہے، مثال کے طور پہ کل میں نے ایک بندے سے سنا، وہ کہہ رہا تھا کہ جو بندہ صبح دہی کھاتا ہے وہ مرتا کیوں ہے، یہ میں حیران ہوں، اور جو پچھلے سیکنڈ ٹائم دہی کھاتا ہے وہ زندہ کیسے ہے، میں یہ حیران ہوں۔ یہ ایک مشہور ہو چکا ہے ہمارے معاشرے میں کہ دہی لازمی کھانا چاہیے تاکہ زندگی قائم رہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ تندرست بندے کی بات ہے۔ جو بیمار ہے، جس کو ہارٹ کا مسئلہ ہے، اس کو سوچنا چاہیے اور پھر اس پہ غور کرنا چاہیے، اور اگر تو اس کو حرارت کی زیادتی کی وجہ سے، گرمی کی زیادتی کی وجہ سے ہارٹ کو کوئی مسئلہ ہے تو پھر دہی اس کو نقصان نہیں کرے گا۔ اگر اس کے جسم میں کلاٹس ہیں، خون جمع ہوا ہے یا جم رہا ہے، معدے میں تیزاب ہے، گیسز ہیں، قبض ہے، تو اس کو یہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ جن لوگوں کو ایک اور بات بڑی ہمارے معاشرے میں عام ہے کہ معدے کی خرابی کا علاج دہی ہے۔ جس بندے کو بھی معدے کا مسئلہ ہے، کسی نے سنا فوراً دہی کا مشورہ دیا کہ صبح دہی کھایا کرو، اس نے دہی کھایا، مسئلہ مزید بگڑ گیا۔ گیسز پیدا کرتی ہے معدے میں، قبض کشا نہیں ہے، قبض پیدا کرتی ہے۔ قبض کشا ان کے لیے ہے جن کے جسم میں حرارت کی زیادتی کی وجہ سے، گرمی کی زیادتی کی وجہ سے قبض ہو، اور یہ قبض بہت کم ہوا کرتی ہے۔ بہت لوگوں میں ایسا ہوتا ہے کہ قبض صرف خشکی اور سردی کی وجہ سے ہی ہوا کرتی ہے، اور دہی بھی خشک اور سرد ہے۔ کچھ لوگ اس میں اسبگول کا چھلکا ڈال کے استعمال کرتے ہیں، وہ بھی جن کو حرارت کی زیادتی کی وجہ سے مسائل ہیں معدے کے، ان کے لیے یہ اسبگول کا چھلکا اور دہی سے قبض کھل جاتی ہے، سٹول کھل کے پاس ہوتا ہے، اور جن کو خشکی اور سردی کی وجہ سے قبض ہے ان کی قبض میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔
جن لوگوں نے اس کو آزمایا ہوا ہے، جن کا تجربہ ہے، جن کو دہی کھانے سے قبض ہوا کرتی ہے، وہ ضرور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ کل کی بات ہے، ایک بندے کی پسلیوں میں درد تھی، معدے میں گیسز تھی، تو کسی نے اس کو مشورہ دے دیا کہ جا کے دہی کا استعمال کرو، آپ کے معدہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے دہی کا استعمال کیا تو پھر چارپائی پہ 4-5 گھنٹے پڑا رہا، اس سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، اس کی پسلیوں کی درد مزید بڑھ گئی، چونکہ اس کے جسم میں پہلے ہی خشکی اور سردی کی وجہ سے پسلیوں میں درد ہو رہا تھا، تو اس نے دہی کا استعمال کر کے دوبارہ اس کو مزید بڑھا دیا۔ اچھا، جن کو فائدہ ہے، اس کے فائدے بڑے ہیں، بے شمار فائدے ہیں، اللہ کی ہر نعمت جو ہے وہ فائدوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن دین نے ہمیں سکھایا ہے، احادیث مبارکہ سے ہم نے سیکھا ہے، قرآن سے ہم نے سیکھا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ گرم اور سرد مکس کر کے نہ کھاؤ، خشک اور تر مکس کر کے نہ کھاؤ، باسی اور تازہ مکس کر کے نہ کھاؤ، اور کھانے سے پہلے پانی پی لو یا کھانے کے درمیان پانی پی لو، یعنی علاج بالغذا کی اہمیت کو ٹالا نہیں جا سکتا، اس کی اہمیت ضرور ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیے۔ طب نبوی جو ہے، اس میں بڑے سارے، بلکہ مکمل باڈی کا علاج جو ہے اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ قرآن پاک میں ہر چیز موجود ہے، ہر فائدہ مند چیز، ہر نقصان دہ چیز کا وہاں پہ ذکر ہے، صرف ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ اچھا، اس کے فائدوں کی بات کرتے ہیں تو خشک کھانسی اور حرارت کی زیادتی کی وجہ سے قبض، حافظ کی کمزوری، بچوں میں گروتھ، نظر کی کمزوری کے لیے، جگر کی گرمی کے لیے یہ مفید ہے۔ یعنی خشک کھانسی ہو جو بالکل ٹھیک نہ ہو رہی ہو، دہی کھانے سے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اگر بلغمی کھانسی ہو جس سے بلغم بہت زیادہ آتی ہے، وہ بھی دہی کھانے سے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اگر سبق یاد نہ ہوتا ہو بچوں کو، بال وقت سے پہلے سفید ہو رہے ہوں، تو دہی کا استعمال کمال اثرات کا حامل ہے۔ اور جگر میں اگر گرمی ہو، جگر فنکشن ٹھیک نہ کر رہا ہو، تو دہی کے استعمال سے جگر بغیر کسی دوائی کے مکمل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے، بچوں کے لیے، ان کی گروتھ کے لیے دہی کا استعمال روزانہ کی بنیاد پہ ان کو ضرور کروایا کریں، ان کے لیے یہ بہت مفید ہے۔ بچے چونکہ رطوبتی مزاج ہوتا ہے، بچوں کے اندر تری بہت زیادہ ہوا کرتی ہے، خشکی اس کے بچوں کے جسم کے اندر بہت کم ہوتی ہے، تو ان کے لیے دہی بہت کمال کی چیز ہے۔ باقی جن لوگوں کے بارے میں نے عرض کی کہ جن کو نقصان ہے، ان کو اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ جس کو پہلے ہی جس کا سانس اندر باہر نہیں آ رہا، خشکی اور سردی کی وجہ سے پھیپھڑے جام ہوئے پڑے ہیں، اس کو آپ دہی کھلا دیں گے تو وہ تو مرنے کے قریب ہی ہو جائے گا۔ تو اگر کوئی بات آپ کی سمجھ میں مجھ سے زیادہ آئی ہو اس کے بارے میں، جو میں نے جہاں سے غلط کہا ہو، تو مجھے ضرور گائیڈ کر دیجیے گا، مجھے خوشی ہوگی۔ حکیم احسان اللہ بڑاچ ہوں، فاضل طب وجراحت ہوں، 24 سال سے طب کی پریکٹس کر رہا ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کی دوبارہ سے پھر ریکویسٹ ہے، چونکہ چینل نیا ہے۔ پچھلا چینل جو ہے اس کے 50 لاکھ کے قریب ویوزر تھے اور 1,27,000 اس کے سبسکرائبر تھے، تو وہ ہیک کر لیا کسی نے، تو پھر ہم نے اس کو معاف کر دیا، لیکن وہ چینل جو ہے اس کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، وہ خراب ہو گیا۔ تو اس لیے نئے چینل کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اللہ حافظ۔